بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے لے کے 148 تک، 144 سے لے کے 148 تک۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ پیچھے غزوہ احد کے باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ غزوہ احد میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بعض صحابہ کرام اتنے ڈسہارڈ ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم تو شاید کافر ہو گئے ہیں، مطلب ہمارا تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہم عبادت کیسے کریں گے، ہم زندہ کیسے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تبصرہ فرماتے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تو صرف رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رب نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے، گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول۔ افئن مات، اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں، او قتل یا قتل کر دیے جاتے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل بوتے پیچھے مڑ جاؤ گے، یعنی کافر ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پہ یعنی پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اس حالت میں قائم رہنے والے جو لوگ ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ شکر گزار لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وما کان لنفس، اب اللہ تعالیٰ کا اصول بیان کر رہے ہیں۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کوئی اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا۔ کہ کوئی سمجھے کہ میں جب چاہوں گا مر جاؤں گا، یا کوئی ڈرتا رہے موت سے کہ میں باہر نہیں نکلتا کہیں موت ہی نہ آ جائے۔ وما کان لنفس، نہیں ہے کسی نفس کے لیے یہ ان تموت مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کتابا مؤجلا، کتاب کا معنی لکھا ہوا ہے، مؤجلا وقت، اجل سے، ان لکھا ہوا وقت ہے، اس میں نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو اتنا ہی سخت مرض ہوتی ہے یار، ایک نہیں 100 بیماریاں ہوتی ہیں لیکن سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے زیادہ لوگ ہیں ایک بیماری بھی نہیں ہے، اچانک فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی یہ تو اس میں تو کچھ نہیں بچا ہوگا، گاڑی ٹوٹ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، جس کی آئی ہوئی تھی وہ مر گیا اور جس کی نہیں آئی تھی وہ نہیں مرا، بچ گیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے تو مومن بندہ سائیکو نہیں ہو سکتا۔ مومن بندہ جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ جو ہے ڈس ہارڈ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرا سسٹم سارا اللہ کے ساتھ ہے، مجھے موت کوئی لا نہیں سکتا، کسی کی مطلب کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا اپنے طور پہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ساری دنیا مل جائے کسی کو قتل کرنے کے اوپر، وہ نہیں کر سکتی۔ اور ساری دنیا اگر اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا اگر بچانے والی ہو اور اللہ نے اس کو مارنا ہو، اس کا وقت آ چکا ہے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا ثواب بدلہ، دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کو میں سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ الْآخِرَةِ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو بھی دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کا ہم اس کو بدلہ ضرور دیں گے۔ وَسَنَجْزِي، اور ان قریب دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کتنے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہورے میں مر جانا ہے۔ بھئی ہورے والی کیا بات ہے، بچنا ہی نہیں، ہورے والی کوئی گل نہیں، آپ نے بچنا ہی نہیں، نہ میں نے بچنا ہے نہ آپ نے بچنا۔ ہاں مرنا کب ہے؟ جب وقت آئے گا۔ دیکھیں دین جو ہے یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے، اور پختہ یقین کا نام ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ رب والوں نے، ربیون کثیر، بہت زیادہ رب والوں نے وہ جہاد کیا، قتال کیا۔
یعنی ان کے ساتھ مل کے، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی جو ان کو اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہاتھ کٹ رہا تو کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، تلوار لگی ہے، زخم ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے لیے لگے اور فخریہ لگے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں استعمال کیا، کمزوری نہیں دکھائی. وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے کافروں سے دبے، ہمت نہ ہاری بھی کر سکتے ہیں. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. وما کان قولہم، اور نہیں ہے ان کا قول، الا مگر یہ، ان قالوا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اسراف کہتے ہیں زیادتی کسی بھی قسم کی، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں جو زیادتیاں ہیں ان کو بھی معاف فرما دینا، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ہم ڈٹے رہیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ تو بہت اچھا ہے، دنیا بھی ہم نے عطا فرما دی، آخرت بھی عطا فرما دی. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے. اب اللہ کی اگر محبت چاہیے تو پھر نیکیوں میں آگے بڑھنا ہوگا. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ تر لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں تو کلمہ پڑھنے والے، لیکن اللہ کی رضا کون چاہتا ہے اور شیطان کی رضا کون چاہتا ہے؟ رحمان کے لیے کون جیتا ہے اور اپنے لیے کون جیتا ہے؟ لوگوں کے لیے کون جیتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو بدلہ ضرور دیتا ہے، جو نیکیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں سے شامل فرما لے، اور ہم جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے اور گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.